یہ آخری سوال ہے مولانا صاحب، آج کل پاکستان میں طلاقوں کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ کچھ لوگ آپس میں دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہیں لیکن حلالہ کی وجہ سے وہ رک جاتے ہیں، کچھ لوگ مجبوراً کروا رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سوال تھوڑا سا لینتھی ہے، میں معذرت کے ساتھ، لیکن انتہائی لازمی ہے، انتہائی ضروری ہے۔ ایک ایسا کام ہمارے معاشرے میں رواج پا چکا ہے جو سراسر لعنت کا باعث ہے، سراسر لعنت کا باعث۔ حلالہ کس کو کہتے ہیں؟ حلالہ کا مطلب ہے اس نیت سے کسی خاتون سے نکاح کرنا کہ وہ پہلے والے خاوند کے لیے حلال ہو جائے، یعنی ایک بندے نے طلاق دی اپنی بیوی کو، بعد میں اس کو ندامت ہوئی، پشیمانی ہوئی، دوبارہ سے ملنا چاہتے ہیں، اب وہ ایک رات، ایک دن، چند گھنٹوں کے لیے یا ہفتے کے لیے دوسرے بندے کو نکاح کروا دیتے ہیں، دوبارہ سے وہ کمٹمنٹس کے ساتھ وہ طلاق دیتا ہے اور واپس اپنے خاوند کے ساتھ وہ نکاح کر لیتی ہے اور یوں اپنی زندگی دوبارہ سے گزارتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں حلالہ۔ اس نیت سے کیا جانے والا نکاح حلالہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حرام کام ہے۔ بالکل واضح اور دو ٹوک الفاظ اس میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے موجود ہیں، کہتے ہیں لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اس نیت سے نکاح کرنے والے اور کروانے والے دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اب ایک کام لعنتی ہے اور ہمارے علماء کرام افسوس ہے ان کے اوپر کہ باقاعدہ لوگوں کو فتوے دیتے ہیں، واضح الفاظ ہیں۔ ایک اور روایت میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے، یعنی وہ شخص جو حلالہ کی نیت سے نکاح کرتا ہے، اس کی تشبیہ اور اس کی مثال جانتے ہیں کیا دی ہے؟ اولا ادلکم بالتیس المستعار، ایک بندے نے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، گائیاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن اس کے پاس نر نہیں ہے، سانڈا نہیں ہے، یا اس کے پاس بیل نہیں ہے۔ اب وہ اپنی گائیوں کو یا اپنی بھینسوں کی جفتی کرانے کے لیے کسی بندے سے جا کر نر کو لے آتا ہے 2-4 دن کے لیے کہ یہ نر میری بھینسوں میں رہے اور یوں میری بھینسیں ان کی جفتی ہو، ان کو کراس کرائے اور ان کے بچے پیدا ہوں، 2-4 دن وہاں رکھے اور اس کے بعد واپس کر دے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ مثال دی ہے، جو بندہ اس نیت سے حلالہ کرتا ہے، نکاح کرتا ہے نا، اس مرد کی مثال اس نر کی طرح ہے جو اس کام کے لیے لایا جاتا ہے۔ اب آگے آپ کی مرضی، خود آپ استنباط کریں، خود آپ سوچیں کہ کیا یہ جائز کام ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس مسئلے کے حوالے سے بڑی دو ٹوک ایک قانون بنایا، ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ خبردار، جس بندے کے متعلق مجھے پتا چلا کہ انہوں نے حلالہ کرایا ہے، یعنی اس نیت سے نکاح کیا ہے پہلے خاوند کے لیے اس خاتون کو حلال کرنے کے لیے کہ بعد میں پھر دوبارہ سے طلاق دے دوں گا، اللہ کے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر مجھے کسی کے متعلق پتا چلا کہ اس نے ایسے کیا، میں اس کو زنا کی سزا دوں گا، کیونکہ یہ زنا ہے، نکاح نہیں ہے، یہ حرام کام ہے۔ یوں کمٹمنٹس کے ساتھ اور پراپرلی بات کر کے شرائط کے ساتھ نکاح درست اور جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے قرآن کی کوئی آیت پڑھ دیتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ بھئی اگر 3 طلاق ہو جائے تو اب اس خاتون کا پہلے خاوند کے پاس رہنا جائز نہیں، ایک شرط ہے، جب تک اس خاتون کا نکاح کہیں اور نہیں ہوتا، اور پھر وہ اس کو طلاق دے دے۔ اگر یہ آیت دلیل کے طور پر پیش کر دے تو اس میں 2 ٹوک الفاظ ہے، فَإِن طَلَّقَهَا، ان کیس اگر دوسرا خاوند بھی اس خاتون کو طلاق دے دے تو پھر اس خاتون کا پہلے خاوند کے ساتھ نکاح جائز ہوگا۔ ان کیس کی بات ہے، کمٹمنٹس والی بات نہیں ہے کہ پہلے سے بات طے شدہ ہو، پلاننگ کے ساتھ ہو کہ بھئی تو نکاح کر لے پھر طلاق دے دینا۔ یہ حلالہ ہے، حلالہ، اور کہیں بھی قرآن اور سنت آپس میں متصادم نہیں ہے، لہٰذا اچھی طرح سمجھیے گا، ہوش و حواس کے ناخن لیجئے گا اور اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے جو دین پیارے پیغمبر علیہ السلام لے کر آئے، ہمیں سمجھا گئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا